امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل عطا کی لیکن شہوت عطا نہیں کی، اور جانوروں کو شہوت عطا کی لیکن عقل عطا نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہی چیزیں عطا کر دیں۔ لہٰذا جس انسان کی عقل اس کی خواہشوں پر غالب آ گئی وہ انسان ملائکہ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی خواہشیں اس کی عقل پر غالب آ گئیں تو وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ خواہشات جاہلوں کو غلام بناتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی سب سے زیادہ برا مرض ہے۔ خواہشات مار ڈالنے والی آفتیں ہیں، اور ایسے حالات میں بہترین دوا صبر و شکر کو ساتھ رکھنا ہے۔ کتنی ایسی لمحاتی خواہشات ہیں جو طویل حزن کا باعث ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھو تو آفتوں سے بچے رہو گے۔ اپنے دلوں پر شہوت کے غلبے سے بچے رہو، کیونکہ اس کی ابتدا تو حصول ہے مگر انتہا ہلاکت ہے۔ شہوت کی ابتدا حیرت انگیز ہوتی ہے لیکن انتہا ہلاکت خیز ہوتی ہے۔ جب آنکھیں خواہشات کو دیکھنے لگتی ہیں تب دل عافیت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ ترک خواہشات بافضیلت ترین عبادت اور بہترین عادت ہیں۔ خواہشات کی حلاوت کو بے عزتی کی ذلت فنا کر دیتی ہے۔ تقوی میں سر فہرست ترک خواہشات ہے۔ خواہشات کی کثرت مروت کو ختم کر دیتی ہے۔ خواہشات کی پیروی ہلاکت اور ان کی نافرمانی بادشاہی ہے۔ اپنے نفوس کو خواہشوں کی گندگیوں سے پاک کر لو تو اعلیٰ مراتب تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ خواہشوں کا غلام ایسا قیدی ہے جس کے قید کی مدت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنی خواہشوں پر اس خواہش کی عادت پڑنے سے پہلے ہی غلبہ حاصل کر لو، کیونکہ اگر اس کی عادت قوی ہو گئی تو وہ تمہیں مملوک کر لے گی، اور وہ تمہیں جدھر چاہے گی نچائے گی، اور تم اس کے مقابلے میں عاجز رہو گے۔ جو اپنی خواہشوں پر غالب ہو جاتا ہے اس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس کی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں اس کی مروت کم ہو جاتی ہے۔ خواہشوں کا مغلوب غلام سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشوں کو مار ڈالا اس نے اپنی مروت کو زندہ کر لیا۔ حکمت خواہشات کی محبت کے ساتھ کسی دل میں مستقر نہیں ہو سکتی۔ فانی خواہشوں میں کوئی لذت نہیں ہے۔